ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صلوات بھیج دیں محمد والے محمد وعجل فرجہم۔ مومنین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگار عالم، خالق کائنات، لائق تمہید و تمجید، لائق شکر اور لائق سجدہ ہے وہ ذات واجب الوجود کہ جس نے اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کے صدقے میں ہمیں اپنے سب سے عظیم ماہ مبارک میں مہمان بنایا اور مسلسل نعمتوں پہ نعمتیں نازل کرتا رہا۔ ہمیں اس دسترخوان پر بیٹھایا کہ جس پر سینکڑوں نعمتیں اس نے ماہ مبارک رمضان میں نازل کیں کہ جنہیں ہم شمار نہیں کر سکتے۔ مسلسل ہم پر نظر کرم کرتا رہا، مسلسل ہماری دعاؤں کو سنتا رہا، اور نہ جانے کتنے اس ماہ مبارک میں ہمارے ہزاروں گناہوں کو اس نے معاف کیا، کتنی ہماری لغزشوں کو اس نے درگزر کیا، اور نہ جانے کتنی توفیقات کہ جو ہم کو سال بھر کبھی نصیب نہیں ہوتی ہیں، پروردگار نے ہم کو اس ماہ میں نصیب فرمایا۔ جتنا بھی شکر اور جتنا بھی حمد کی جائے، شکر کی ادا کیا جائے پروردگار کا، اس کرم کے لیے وہ کم ہے جو اس ماہ مبارک میں پروردگار نے ہم پر کیا ہے۔ یقیناً ہم نے، آپ سب نے اور دنیا کے تمام مسلمانوں نے اس ماہ مبارک میں نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، دعائیں کی ہیں، تلاوت قرآن کیا ہے اور دیگر نیک کام انجام دیے ہیں، شبہ قدر میں رات بھر جاگ کر اعمال کیے ہیں، دعائے جوشن کبیر پڑھی ہے اور دیگر اعمال صالحہ کو انجام دیے ہیں۔ آیت اللہ محمد تقی بہجت، ایران کے بہت بڑے آیت اللہ عارف اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے، وہ فرماتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا، بچپنے کا سن تھا میرا، اور رمضان کے مہینے میں میری والدہ، میری ماں دسترخوان پر نعمتوں کو سجاتی تھی، لیکن چونکہ بچپنا تھا، میں شرارت میں ٹائم جو ہے وہ نکال دیتا تھا اور کچھ بھی اس پہ کھاتا نہیں تھا، بلکہ کبھی ادھر کھیل رہا ہوں، کبھی ادھر شرارت کر رہا ہوں، اور جب وقت ختم ہو جاتا تھا تو دسترخوان اٹھنے سے پہلے یا دسترخوان جب اٹھ رہا ہوتا تھا، بہت ہی توجہ کے ساتھ یہ جو بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس کو سنیے گا۔ جب دسترخوان اٹھ رہا ہوتا تھا تو آغا بہجت کہتے ہیں کہ میری ماں آواز دیتی تھی نوالے کو ہاتھ میں لے کر، بیٹا دسترخوان اٹھ رہا ہے، 2 نوالے ہی کم سے کم کھا لو۔ یہ دسترخوان بچھا ہوا تھا، دسترخوان اٹھ رہا ہے، کم سے کم 2 نوالے ہی تم کھا لو، اس لیے کہ تم نے کچھ نہیں کھایا ہے۔ آج اتنے مبارک دن میں کہ جس دن پروردگار عالم نے عظیم مہینے کے بعد جو دن نصیب کیا ہے، اس مبارک دن کے صدقے میں پروردگار کی بارگاہ میں ہم یہی دعا کریں گے، اور بلکہ سب لوگ مل کر یہی دعا کرتے ہیں، معبود تو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے۔ ایک ماں اپنے بچے سے اتنی محبت کرتی ہے، 70 ماں جتنی محبت کریں گی پروردگار اپنے بندوں سے، اس سے کہیں زیادہ محبت کرتا ہے۔ میرے پروردگار تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا پروردگار ہے، تو خالق ہے، تو مالک ہے، معبود۔ اس ماہ مبارک میں ہم نے جو بھی نمازیں پڑھی ہیں ان سب کو، تمام نمازوں کو قبول فرما، جو بھی ہم نے روزے رکھے ہیں ان سب کو قبول فرما، جو ہم نے دعائیں کی ہیں ان سب دعاؤں کو مستجاب فرما،
جو ہم سے لغزشیں ہوئی ہیں، جو ہم سے گناہ سرزد ہوئے تھے، پروردگار تجھے تیری عزت کا واسطہ، تجھے تیرے اس ماہ مبارک کا واسطہ، تجھے اس آج کے دن کا واسطہ جس سے تو نے عید قرار دیا ہے، ان تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اور پروردگارہ ہم سے جو کوتاہیاں اس مہینے میں رہ گئیں، یقیناً ہم نے اس دسترخوان نعمت سے کہ جو پروردگار کا دسترخوان 30 دن تک بچھا رہا، اے معبود ہم نے ان 30 دنوں میں کما حقہ اس سے استفادہ نہیں کیا، ہم نے اس کا حق بھی ادا نہیں کیا، 1% بھی ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ اب جب کہ تو نے اس دسترخوان کو سمیٹ لیا ہے، نعمتیں ختم ہو گئیں، برکتیں ختم ہو گئیں، رحمتیں تمام ہو گئیں، اے میرے معبود تجھے ان برکتوں کا واسطہ پھر آئندہ سال ہمیں ان نعمتوں سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ عزیزان گرامی، آئیے سب سے پہلے تمام جوانوں اور تمام بزرگوں اور تمام بچوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے ماہ مبارک میں ہر طریقے سے اپنا تعاون، اپنا سپورٹ اور اپنی مصروفیت کے باوجود وقت نکالا، خاص کر کے افطاری میں کرنا یا پھر نیاز میں محنت کرنا، خاص کر جوانوں نے، یا جن لوگوں نے مالی تعاون افطار اور نیاز میں کیا، ان تمام حضرات کا شکریہ۔ اور خاص کر کے جو شبہ قدر میں جو اعمال ہوئے، بچوں کا شکریہ جنہوں نے اپنا ٹائم دیا اور اپنے وقت کو صرف کیا، جوانوں کا شکریہ، تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص کر بزرگوں کا شکریہ، اور خاص کر بالاخص ان تمام جوانوں اور بچوں کا شکریہ جنہوں نے درس تلاوت قرآن میں شرکت کی اور اپنے پورے وجود کے ساتھ، پورے سپورٹ کے ساتھ اور پوری جد و جہد کے ساتھ اس میں شرکت کی، پڑھا، سمجھا اور اس کے بعد پھر محنت کے ساتھ امتحان دیا، اور پروردگار نے توفیق دی کہ وہ اچھے نمبر سے کامیاب ہوئے۔ انشاءاللہ خطبے کے بعد، یعنی زیارت وارثہ کے بعد انشاءاللہ ان کو انعام دیا جائے گا۔ انشاءاللہ آپ حضرات ان کی حوصلہ افزائی کے لیے بیٹھیے گا، صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ باتیں بہت سی ہیں، بہرحال جلدی آپ کے سامنے کچھ چیزوں کو اس میں سے چوز کر کے پیش کرنا ہے۔ سب سے پہلے کہ آج کا دن کہ جس کے لیے ہم نے ابھی نماز عید الفطر کے قنوت میں جو دعا پڑھی ہے، اسألک بحق ھذا الیوم الذی جعلتہ للمسلمین عیدا، کہ جسے پروردگار تو نے ہمارے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے عید قرار دیا ہے۔ پروردگار ہم اس آج کے دن کے قسم دے کے تجھ سے سوال کرتے ہیں، تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ پروردگار نے جو ہمارے لیے دن عید کا قرار دیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں پر کہ کیا یہ آج کا دن جو پروردگار نے مسلمانوں کے لیے عید قرار دیا ہے، کیا سب کے لیے عید ہے؟ کیا یہ تمام لوگوں کے لیے عید ہے آج کا دن؟ یہ اپنے آپ میں ایک سوال ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام امیر کائنات نے اس کا کیا جواب دیا ہے۔ اس لیے کہ مولا کا کلام نہج البلاغہ حکمت نمبر 428 428 نمبر، جس میں مولا فرماتے ہیں انما ہوا عید لمن قبل اللہ صیامہ و شکر قیامہ۔ مولا فرماتے ہیں کہ عید، یہ جو آج کا دن ہے، یہ عید کا دن اس شخص کے لیے ہے یا ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے روزوں کو پروردگار نے قبول کر لیا ہے، جن کی نمازیں پروردگار نے قبول کر لی ہیں، یہ ان کے لیے عید ہے۔ یعنی تمام افراد کہ جو اپنی نمازوں میں کامیاب ہو گئے، جو اپنے روزوں میں کامیاب ہو گئے، اس کامیابی کا صلہ یہ ہے کہ پروردگار نے عید عطا کی ہے آج کا دن عید کے طور پہ۔ اور اس کے بعد مولا کائنات ایک معیار، ایک ضابطہ کلی، ایک جسے کہیں کہ قاعدہ بتا رہے ہیں، قانون بتا رہے ہیں، رول۔ وہ رول کیا ہے؟ کل یوم لا یصلی فیہ فہو عید۔ ہر دن جس دن بھی پروردگار کی معصیت نہ ہو، وہ دن مومن کے لیے عید ہوتا ہے۔ کوئی بھی دن ہو، ضروری نہیں کہ عید الفطر ہو، عید قربان ہو، عید غدیر ہو، عید مبائلہ ہو، عید نوروز ہو، ہر دن جس دن بھی انسان مومن اپنے آپ کو اللہ کی معصیت سے بچا لے جائے، وہ دن مومن کے لیے عید بن جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب عید محدود نہیں ہے، اگر ہم چاہیں تو ہر دن ہمارا عید ہو سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ جو شرط معصومین نے بیان کی ہے
کہ معصیت پروردگار نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو، تقوی الہی اختیار کرو۔ روزے کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ اللہ انسانوں کو متقی بنائے۔ پروردگار کو ہمارے روزے کی ضرورت نہیں ہے، وہ محتاج نہیں ہے کہ وہ ہم روزہ رکھیں گے تب اس کی الہیت، اس کی توحید ثابت ہوگی، نہیں، وہ ہم کو بنانا چاہتا ہے، وہ ہم کو کچھ کسی منزل پر پہنچانا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم متقی بن جائیں، اس لیے روزہ اس نے واجب کیا۔ لہٰذا اب اگر دیکھیں معصوم نے جو کلام کیا، جو بیان کیا کہ معصیت پروردگار اگر نہیں ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ وہ ہمارا دن عید کا ہے۔ تو سوچئے عام دن کہ جس دن کچھ نہیں ہے، اس دن بھی اگر ہم اللہ کی معصیت سے بچ رہے ہیں، جب وہ دن ہمارے لیے پروردگار عید بنا رہا ہے تو جسے اللہ نے خود عید بنایا ہو اس میں اگر معصیت پروردگار ہو رہی ہو تو سوچئے پھر ہم کتنا دور ہوتے جا رہے ہیں۔ لہٰذا عزیزان گرامی، ایک ضابطہ کلی، دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی مسلک کا ہو، کسی بھی رنگ و نسل اور مذہب، قوم، قبیلے کا ہو، وہ سال بھر میں کچھ ایام یا کچھ دنوں کو بعنوان عید خوشی کے طور پر سیلیبریٹ کرتے ہیں، مناتے ہیں۔ ہر مذہب میں یہ ہوتا ہے، جو بھی ان کا ریزن، جو بھی اس کی وجہ ہو۔ لیکن اسلامی کلچر میں، فرہنگ اسلامی میں عید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ، جتنی بھی عیدیں ہیں سب کو اللہ نے اپنی اطاعت کے ساتھ جوڑا ہے۔ یعنی جہاں جہاں اللہ کی عید، جہاں جہاں اللہ کی عید ہوتی ہے اس کے پیچھے پیچھے اس کی اطاعت چلتی ہوئی آتی ہے۔ یعنی عید کو اللہ نے اطاعت سے جوڑا ہے۔ یہ فرہنگ اسلامی کلچر میں ہے۔ آپ دیکھیے عید قربان جو بقرعید آپ مناتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے؟ حج کی ادائیگی کے بعد، قبولیت کے بعد اللہ کے حکم کی اطاعت کا نام ہے عید قربان۔ عید غدیر کیا ہے؟ عید غدیر میں چونکہ اللہ نے حکم دیا تھا، اعلان ولایت امیر المومنین کا حکم دیا تھا، اس اعلان ولایت امیر المومنین کی اطاعت کرتے ہوئے، مولا علی کو مولا مانتے ہوئے، اس کی خوشی کا دن ہے عید غدیر۔ لہذا وہاں پر بھی اللہ کی اطاعت، عید قربان میں بھی اللہ کی اطاعت، عید غدیر میں بھی اللہ کی اطاعت۔ اور اس کے بعد تیسری عید کون سی ہے؟ عید الفطر۔ اس میں کیا ہے؟ ماہ رمضان میں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزے ایسے ہی فرض کیے گئے ہیں جیسے پہلے والی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ کیوں اللہ نے فرض کیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو ماہ رمضان میں اللہ کے اس حکم کی اطاعت، تلاوت قرآن کی اطاعت، دعاؤں کی تلاوت کی اطاعت، اعمال شب قدر کی اطاعت، ان تمام اطاعتوں کے صلہ کا نتیجہ جو ہے وہ ہے عید الفطر۔ یعنی اللہ نے اپنی تمام عیدوں کو، ہر عید کو اپنی اطاعت کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ جیسے جیسے عید چلتی ہے پیچھے پیچھے اللہ کی اطاعت چلتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا، بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ عید جو ہے صرف کھیل کود کا نام نہیں ہے، صرف جو ہے وہ خوشی منانے کا نام نہیں ہے، بلکہ ہمیں یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ عید کے دن ہم سے کوئی گناہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی گناہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے جو کچھ ماہ رمضان میں سیکھا ہے روزے میں رہ کر کہ ہمیں یہ نہیں کرنا ہے، ہمیں یہ نہیں کرنا ہے، ہمیں یہ نہیں کرنا ہے، وہ سب چیزیں حرام ہیں۔ ویسے ہی ایسا نہیں کہ عید آنے کے بعد وہ چیزیں حلال ہو گئیں، ایسا نہیں ہے کہ گانا پہلے حرام تھا روزے میں اور پھر حلال ہو گیا۔ ہم سن سکتے ہیں، بنداس سنیں، عید کے دن سے شروعات کر دو، ایسا نہیں ہے۔ جو چیزیں روزے میں حرام تھیں، ماہ رمضان میں حرام تھیں، وہ چیزیں ماہ رمضان کے علاوہ 11 مہینوں میں بھی حرام ہیں۔ معصیت پروردگار اگر آپ کر رہے ہیں تو عید الفطر میں بھی آپ کی عید نہیں ہے، اور اگر معصیت پروردگار نہیں کر رہے ہیں تو عام دنوں میں بھی آپ کی عید ہے۔ یہ ایک پیغام کہ جو عید الفطر ہم تمام لوگوں کو عطا کرتا ہے۔ رمضان میں ہم لوگوں نے کیا سیکھا؟ بھئی ماہ مبارک میں ہم روزے سے تھے، ہم نے تقوی الہی پر عمل کرنا سیکھا۔ کچھ حد تک، کچھ پرسنٹ انسان رمضان میں کیا جو روزے میں ہوتا ہے تو گناہوں سے بچتا ہے، کچھ پرسنٹ انسان تقوی الہی پر عمل کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اپنے خواہشات نفسانیہ، جو انسان کی چاہتیں ہیں، جو خواہشیں ہیں، جو شیطان بہکاتا ہے، اس پر کیا ہے کنٹرول کرنا انسان رمضان میں سیکھتا ہے۔ اسی ماہ مبارک میں شیطان سے جہاد کیسے کرنا ہے، اللہ کے امر کی اطاعت کیسے کرنی، یہ تمام چیزیں ہم ماہ مبارک رمضان میں سیکھتے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ معصوم نے تو کہہ دیا، مولا علی نے تو بتا دیا کہ جس کے روزے قبول، جس کی نمازیں قبول، اس کی عید ہے۔
سوال یہ ہے کہ یہ کیسے معلوم ہو کہ روزے کس کے قبول ہوئے ہیں؟ بھئی ہر انسان جاننا چاہتا ہے کہ ہمارے روزے قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے، نمازیں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، سب جاننا چاہتے ہیں۔ اب سوال یہ کیسے معلوم ہو، کون سا ایسا کیلکولیٹر اللہ نے بنایا ہے جس سے ہم یہ جج کر سکیں ہمارے روزے قبول ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں، ہماری نماز قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کون سا ایسا معیار، کون سا ایسا قاعدہ ہے؟ معصوم فرماتے ہیں بہت آسان کام ہے۔ اگر تمہیں یہ سمجھنا ہے کہ تمہارے ماہ رمضان کے روزے، تمہارے ماہ رمضان کی نمازیں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، معصوم فرماتے ہیں بہت آسان ہے، طریقہ بہت سمپل ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ رمضان کے بعد یہ دیکھو کہ تم معصیت پروردگار کر رہے ہو یا اطاعت پروردگار کر رہے ہو۔ بھئی کتنا آسان طریقہ اللہ نے بتا دیا معصوم نے کہ اگر تم معصیت پروردگار کر رہے ہو یا اطاعت پروردگار کر رہے ہو۔ اگر معصیت پروردگار کر رہے ہو تو سب بیکار، روزہ تم نے رکھا ہے صرف بھوکے رہے ہو، کوئی ثواب نہیں ملنے والا۔ نماز تم نے پڑھی ہے صرف ورزش کی ہے، جم جاتے ہو ویسے ہی تم نے ورزش کی ہے، کچھ نہیں ملنے والا۔ دعا تم نے کی ہے صرف اپنے کو تھکایا ہے، کچھ نہیں ملنے والا۔ ماہ رمضان کے اعمال شفقت تم نے جاگ کر کیے ہیں، کچھ نہیں ملنے والا۔ ماہ رمضان کی ایک بھی دعا، ایک بھی عبادت کا ثواب تم کو نہیں ملنے والا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان کے بعد تم پھر معصیت پروردگار کر رہے ہو، تو تمہارے نہ نمازیں قبول ہیں، نہ روزے قبول ہیں، نہ دعائیں قبول ہیں، نہ اعمال قبول ہیں۔ لیکن اگر ماہ رمضان کے بعد ہمارے اعمال اچھے ہیں، ہم ویسے ہی چل رہے ہیں جیسے رمضان میں چل رہے تھے، وہی ہمارا روٹین ہے، نمازیں ہم ویسے ہی پڑھ رہے ہیں، دعائیں ہم ویسے ہی پڑھ رہے ہیں، تلاوت قرآن نہیں کر رہے ہیں، کم کر رہے ہیں، لیکن معصیت پروردگار نہیں کر رہے ہیں، گناہوں سے بچ رہے ہیں، تو پھر تمہیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تمہارے روزے قبول ہوئے نہیں ہوئے، تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ تمہارے روزے قبول ہو گئے ہیں، تمہاری نمازیں قبول ہو گئی ہیں۔ یہ سب سے بڑا پیغام عید الفطر کا ہے کہ اگر معصیت پروردگار ہم کر کے تمام اعمال کر رہے ہیں تو تمام اعمال ہمارے بیکار ہیں عزیزان گرامی۔ لہٰذا صرف ماہ مبارک رمضان میں اطاعت پروردگار واجب نہیں ہے، ہر وقت، ہر زمانے میں۔ اب یہ بھی حقیقت ہے کہ ماہ رمضان میں جیسے نعمتیں بڑھتی ہیں، نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، نعمتوں میں برکت ہوتی ہے، ویسے ہی مسلمانوں میں برکت ہوتی ہے۔ مسلمان بھی کیا ہیں، تعداد بڑھ جاتی ہے ماہ رمضان میں، آپ نے دیکھا ہوگا۔ یعنی عام دنوں کے مقابل مسجدیں بھر جاتی ہیں، صفیں بڑھ جاتی ہیں۔ ماہ رمضان کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ ہے کہ اس میں مسلمان بھی بڑھ جاتے ہیں، نعمتیں بڑھتی ہیں، افطاری ملتی ہے، لیکن مسلمان بھی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، پروردگار عالم کو رمضان کا مسلمان نہیں چاہیے، صرف رمضان والا مسلمان نہیں پسند ہے اللہ کو، بلکہ ایسا مسلمان پسند ہے جو ہمیشہ مسلمان ہو، ہر حال میں، ہر حال میں۔ یاد رکھیے گا، دو طرح کے مسلمان ہوتے ہیں، دو طرح کے، جیسے دو طرح کے شیعہ ہوتے ہیں۔ بعض شیعہ کیا ہیں، محرم والے شیعہ ہیں، پہلی محرم آئی وہ مولائی ہو گئے، 2 مہینہ 8 دن ان سے بڑا کوئی مولائی آپ کو دنیا میں نہیں ملے گا۔ یہ بالکل فیکٹ میں بیان کر رہا ہوں، اور یہ ہر جگہ کا ہے، یہاں کا ہی نہیں، مطلب مجھے تو یہاں کا معلوم بھی نہیں ہے، میں تو ایک جنرل بات کر رہا ہوں۔ ہر جگہ کا ایسا ہی ہے کہ وہ پھر دنیا کے سب سے بڑے مولائی ہیں، صرف 2 مہینہ 8 دن تک۔ لیکن ادھر 8 ربیع الاول کو امام حسین کو بائے بائے کہا، خدا حافظ، الوداع کہا، اب مولا سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے، پھر اگلے سال پہلی محرم کو ملاقات ہوگی آپ سے، مولا خدا حافظ۔ تو ایک تو یہ شیعہ ہیں، اور ایک شیعہ وہ ہیں کہ جو ہمیشہ کے سال بھر کے شیعہ ہیں، ہمیشہ ذکر امام حسین، فکر امام حسین، کردار امام حسین ان کے کردار میں رہتا ہے۔ لہٰذا ایسے ہی مسلمان بھی ہیں کہ جو بعض ماہ مبارک کے مسلمان ہیں، ماہ رمضان گزرا، عید آئی، اب عید کے بعد کیا ہے پھر وعلی الاسلام السلام کہتے ہیں، ایسے اسلام مطلب خدا حافظ، اب انشاءاللہ جو ہے وہ آئندہ سال رمضان میں ملاقات ہوگی۔ بعض ایسے مسلمان ہیں عزیزان گرامی، اور بعض تو اتنی بھی زحمت نہیں کرتے، صرف عید کے مسلمان، یعنی عید کی نماز واجب اوجب الواجبات، یعنی سب سے بڑا واجب عید کی نماز سمجھتے ہیں۔ یعنی واجب نماز کی پابندی، چاہے صبح کی نماز کی کوئی پرواہ نہ ہو، لیکن عید کی نماز جو ہے وہ اول وقت سے پہلے بیفور ٹائم جو ہے وہ ہونا چاہیے، یعنی پہنچ جانا چاہیے بالکل پابندی سے۔ عزیزان گرامی، یاد رکھیے گا جملہ آپ کو جو ہے وہ ہدیہ دے رہا ہوں ممبر سے، کہ اگر زندگی بھر آپ نے عید کی نماز نہیں پڑھی، بھئی عید کی نماز کیا ہے،
مستحب ہے، مستحب مؤکد ہے غیبت امام زمانہ میں، چونکہ غیبت کا زمانہ چل رہا ہے، ابھی امام نہیں، لہذا یہ مستحب ہے ہمارے دور میں، جب امام ظہور کریں گے تب واجب ہوگی، لیکن فی الحال ابھی کی بات ہو رہی ہے۔ اگر زندگی بھر آپ نے عید کی نماز نہیں پڑھی اور ہم یہاں سے چلے گئے، رخصت ہو گئے دنیا سے، پروردگار ہم سے پوچھے گا نہیں تم نے عید کی نماز کیوں نہیں پڑھی، نہیں پوچھے گا۔ لیکن اگر خدا نخواستہ ایک دن بھی صبح کی نماز ہم سے قضا ہو گئی تو پروردگار سب سے پہلے پوچھے گا تم نے صبح کی نماز کیوں نہیں پڑھی۔ محسوس کیا آپ نے فرق کیا ہے دونوں میں؟ فرق یہ ہے کہ یہ واجب ہے، یہ ہمارے گردن پہ قرض ہے، لیکن بعض لوگ واجب کو بالکل چھوڑ رکھا ہے، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے نماز کی، بالکل میں سنتا ہوں دیکھتا ہوں بعض ہر اعتبار سے جو ہے وہ فٹ اینڈ فائن اور سکسیسفل لائف میں بالکل خوش ہیں، سب کچھ سیٹ ہے، پھر بھی نماز سے دوری ہے۔ عزیزان گرامی، یہ باقاً سمجھ سے پرے ہے کہ جو ہے وہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ پروردگار عالم کی اس عظیم عبادت سے دوری کیوں ہے۔ یاد رکھیے گا ان تمام چیزوں کو عزیزان گرامی۔ تو پھر بات وہیں پہ آ گئی کہ مولا کو، ہمارے مولا کو اور پروردگار کو کیسا شیعہ چاہیے۔ بھئی اگر ہم اس ٹائپ کے شیعہ ہیں تو پھر ایسے تو مولا کو شیعہ نہیں چاہیے، پھر کیسے چاہیے، کیا کوالٹی ہونا چاہیے؟ خود مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم۔ مولا امیر المومنین فرماتے ہیں اختبر شیعتی بخصلتین، فرماتے ہیں کہ ہمارا شیعہ جو ہوگا چاہنے والا، اس کے اندر دو خصلتیں، دو عادتیں، دو کوالٹیز ہوں گی، وہ لاکھوں کروڑوں کے مجمع میں بھی پہچان لیا جائے گا اگر ہمارا شیعہ ہوگا۔ وہ دو خصلتیں کیا ہیں عزیزان گرامی؟ ان میں سے جو پہلی ہے وہ میرا موضوع ہے، باقی دوسری کے بارے میں بیان نہیں کرنا ہے، اس کو ذکر کروں گا لیکن گزر جاؤں گا۔ پہلی خصلت کیا ہے کہ محافظتہم علی اوقات الصلاۃ، ہمارا چاہنے والا جو ہوگا، جو ہمارا شیعہ ہوگا، وہ نماز کے اول وقت کا پابند ہوگا، نمازی نہیں ہوگا۔ بھئی نماز ہم پڑھتے ہیں، ضروری نہیں کہ اول وقت پڑھیں، لیکن ہم واجب ادا کر رہے ہیں، کام پہ ہیں، نماز نہیں پڑھ پائے، ہم نے واجب ادا کر لیا، ہم نے گناہ نہیں کیا، لیکن علامات شیعہ میں سے یہ ہے کہ وہ اول وقت کا پابند ہوگا ہمارا چاہنے والا۔ یہ مولا امیر المومنین فرما رہے ہیں اختبر شیعتی، میرے شیعوں کو آزماؤ، امتحان لو، یعنی اگر تم ان کو جج کرنا چاہتے ہو کہ یہ مولا کا چاہنے والا ہے کہ نہیں ہے، تو پھر اس کی زندگی کا روٹین دیکھو کہ جب نماز کا وقت آتا ہے اول وقت وہ کیا کرتا ہے۔ اگر اول وقت وہ نماز کی طرف بھاگ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ مولا کا چاہنے والا، چاہے دنیا والے اس کو نہ سمجھ رہے ہوں، لیکن وہ مولا کا چاہنے والا ہے۔ دوسری خصلت کیا ہے کہ وَمُوَاسَاتُهُمْ مَعَ إِخْوَانِهِمِ الْمُؤْمِنِينَ بِالْمَالِ، کہ جو اپنے مومنین بھائیوں کی مال کے ذریعے مدد کرتا ہو۔ تو مولا نے پہلی صفت جو بیان کی ہے کہ اول وقت نماز کا پابند ہو۔ جان گرامی، اب آپ ذرا تصور کریے کہ اگر، اور اس کے بعد دوسری حدیث سن لیے، پھر انشاءاللہ دونوں کو ایک ساتھ آپ کے سامنے نتیجہ دیتا ہوں۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، فرماتے ہیں لا تنالو شفاعتنا من استخف بصلاتے۔ ہم لوگوں کا عقیدہ ہے نا کہ ہم جب روز محشر، قبر میں، برزخ میں یا قیامت میں جب بھی ہم کہیں پر مشکل ہوگی تو ہماری شفاعت کون کرے گا؟ کون کرے گا بتائیے؟ معصومین کریں گے نا ہماری شفاعت، ہمارا یہ عقیدہ ہے، یہ مذہب کا عقیدہ یہ ہے کہ ہماری شفاعت معصومین کریں گے۔ اب امام فرما رہے ہیں کہ لا تنالو شفاعتنا، بے شک ہم تمہاری شفاعت کریں گے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم تمہاری شفاعت کے لیے ہیں، تم ہمارے چاہنے والے ہو، لیکن ہر جگہ پہ شفاعت نہیں کریں گے امام۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ ہر کام آپ غلط کرتے ہیں یہ امام تو ہیں، یہ سنبھال لیں گے، نہیں۔ امام خود کہہ رہے ہیں لا تنالو شفاعتنا، ہماری شفاعت اس انسان کو ہرگز نصیب نہیں ہوگی کہ جو نماز کو ہلکا سمجھ کر چھوڑ رہا ہو۔ ایک ہوتا ہے نماز آدمی نہیں پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، چھوٹ گئی کسی وجہ سے، ایک یہ کہہ رہے ہیں نماز ہی تو ہے، کیا ہے، پڑھ لیں گے، ابھی تو فٹ ہیں، جوان ہیں، زندگی پڑی ہے۔ جب تصور یہ بھی اپنے یہاں چل رہا ہے کہ ہم متقی بڑھاپے میں جا کے بنیں گے، یہ ایک بہت غلط فکر ہے ہمارے یہاں۔ یعنی اللہ کو جوان کی عبادت پسند ہے،
ہم عبادت کو مؤخر کرتے ہیں بڑھاپے کے اوپر، کہ جب بوڑھے ہو جائیں گے، جب ریٹائر ہو جائیں گے تب زیارت پہ جائیں گے، جب ریٹائر ہو جائیں گے تب یہ کریں گے، جب ریٹائر ہو جائیں گے تو وہ کریں گے۔ اللہ کو جوانوں کی بات پسند ہے، لہٰذا نماز کہ جو دین کا ستون ہے، مولا فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی نماز کو ہلکا سمجھ کے چھوڑ رہا ہے تو پھر وہ ہماری شفاعت اس کو نہیں مل سکتی، وہ ہماری شفاعت سے محروم ہوگا۔ عزیزان گرامی، اور دوسری حدیث جو آپ کے سامنے فرمائی کہ شیعوں کی سب سے بڑی خصلت، اگر مولا کا چاہنے والا امام علی کا شیعہ ہے تو پھر وہ نماز کو اول وقت میں پڑھتا ہے۔ عزیزان گرامی، آپ بھی بہتر جانتے ہیں، اور چونکہ بہرحال ہم تک جو ہے وہ سوالات اکثر ان سب تمام چیزیں آتے رہتے ہیں، اکثر لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں مولانا ایسا گرفتار ہوں، پریشانیوں میں گھرا ہوا ہوں، بالکل جسے کہے پرابلمز نے گھیر رکھا ہے، جتنی بھی کوشش کر رہے ہیں گھرتے جا رہے ہیں، مطلب سکسیس مل ہی نہیں رہی ہے، کامیابی مل ہی نہیں رہی ہے، کیا وجہ ہے آخر؟ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں اکثر لوگ کہ مولانا ہمارے مال میں برکت نہیں ہے، کتنا بھی کما لو، لاکھوں کروڑوں، بزنس بھی اچھا چل رہا ہے، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی برکت نہیں ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں مولانا دعائیں کرتے رہتے ہیں، دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ اگر جو صاحبان تقویٰ ہیں، جو متقین ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے شاید ہماری دعا نہ قبول ہو رہی ہو، جو نیک افراد ہیں ہم ان سے کہتے ہیں، نجف گئے، ایران گئے، وہاں پر جو علماء ہیں، جو صلحاء ہیں، ہم نے ان سے کہا کہ ہمارے لیے دعا کریے گا، پھر بھی دعا نہیں قبول، ان کی تمام دعائیں اللہ سن رہا ہے، لیکن ہماری دعا جو کر رہے ہیں وہ نہیں قبول ہو رہی ہے۔ عزیزان گرامی، ان تمام پرابلمز کا حل کیا ہے؟ کبھی سوچا، کبھی غور کرا؟ آج کے بعد سے غور کریے گا عزیزان گرامی، کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اور بہت آسان اس کا جواب ہے، اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو خود معلوم ہو جائے گا۔ اور اس کا جواب کیا ہے؟ صرف ایک اس کا جواب ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے نمازوں کو اس کا ہلکا سمجھ کے چھوڑنا شروع کر دیا ہے۔ نماز کہتے ہیں نا اول نماز، فروع دین میں اول نماز، اس کا مطلب کیا اول نماز؟ اول نماز کا مطلب یہ ہے کہ اگر نماز ہے تو پھر سب ہے، اول ہے، نماز نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہے۔ ہر جگہ پر آغا بہجت کہتے ہیں کہ اگر تم نماز میں آگے ہو تو زندگی کے ہر کام میں تم آگے ہوگے، صرف آخرت میں نہیں۔ آپ کبھی یہ مت سوچئے کہ نماز صرف آخرت میں فائدہ پہنچانے والی ہے، اپنے بچوں کے لیے بھی کہہ رہا ہوں، اگر پڑھائی میں سکسیس چاہتے ہو تو نماز پڑھو، اگر بزنس میں پروفٹ چاہتے ہو تو نماز پڑھو، اگر چاہتے ہو جاب میں تمہارا پروموشن ہو تو نماز پڑھو، ہر کام میں نماز تمہیں کام آنے والی ہے۔ آغا بیت کہتے ہیں اگر نماز میں تم آگے ہو تو دنیا میں تمہیں کوئی نہیں پچھاڑ سکتا، تم ہر کام میں آگے ہوگے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر، اللہ۔ عزیزان گرامی، اب یہ جو بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا، یہ بغیر کسی دلیل یا بغیر کسی سورس کا نہیں بلکہ اتھینٹک بات ہے، اور اس کی روایت، یعنی اس بات کی روایت خود شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اس کی روایت کی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ شہزادی اس کی راویہ ہیں اور روایت کر رہی کس سے؟ اپنے بابا پیغمبر اسلام سے، یعنی کائنات کا سردار انبیاء فرماتا ہے کہ جو افراد، مرد ہو چاہے عورت، جو افراد بھی نماز کو ہلکا سمجھ کر چھوڑ رہا ہے، پروردگار عالم اس کو 15 مصیبتوں میں گرفتار کرتا ہے۔ کتنی مصیبتیں؟ 15 مصیبتیں۔ ہر ایک مصیبت اپنے آپ میں ایک مصیبتوں کا پہاڑ ہے عزیزان گرامی۔ ابھی جب 15 مصیبتیں آپ کو اگر بیان کر لے جاؤں میں آج، اللہ نے توفیق دی تو، ہر ایک مصیبت اپنے آپ میں ایک مصیبتوں کا پہاڑ ہے۔ تو پروردگار اگر کوئی نماز جان کر، یعنی سمجھ کر، ہلکا سمجھ کر چھوڑ رہا ہے تو پھر پروردگار اس کو 15 مصیبتوں میں گرفتار کرتا ہے۔ 6 مصیبتیں دنیا میں، 3 مصیبتیں جب انسان مر رہا ہوتا ہے، جب اس کا وقت آخر، جب جانکنی کا عالم ہوتا ہے، جب حالت احتضار میں ہوتا ہے۔ 3 مصیبتیں جب انسان قبر میں جائے گا، مرے گا، قبر میں جائے گا، 3 مصیبتیں وہاں ملیں گی، اور 3 مصیبتیں قیامت میں پروردگار کے سامنے روز محشر۔ یعنی دنیا میں بھی مصیبتیں ہیں، مرتے وقت بھی مصیبتیں ہیں، اور قبر میں بھی مصیبتیں ہوں گی، اور اس کے بعد آخرت میں جہاں پر ہم کو پروردگار کے سامنے حاضر ہونا، وہاں پر بھی ہے۔ کہیں پر بھی کس وجہ سے؟ صرف نماز کو ہلکا سمجھ کر چھوڑنے کی وجہ سے۔ کتنا بڑا عمل ہے اور کتنا اہم عمل ہے جس کو ہم توجہ نہیں دیتے ہیں۔ اب آپ سنیے، دنیا میں جو 6 مصیبتیں ہیں،
سب سے پہلی مصیبت جو پروردگار، وہ جو بلائیں اور جو مصیبتیں جس کی میں پرابلمس کی تذکرہ کر رہا تھا، ہر ایک مصیبت ہر ایک اس کا جواب ہے۔ پروردگار کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلی مصیبت بے نمازی، تارک الصلاۃ، نماز کو چھوڑنے والے کو جو دیتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی عمر سے برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ عمر سے اس کی زندگی جو لائف جی رہا ہے برکت نہیں ہوتی ہے۔ اچھا یہ بتا دوں آپ کو، برکت کا تعلق کثرت سے نہیں ہے، یعنی زیادہ ہونا برکت کی دلیل نہیں ہے کہ ہمارے پاس ہم زیادہ جیے، ہم 90 سال جیے تو ہماری زندگی میں بڑی برکت رہی، ایسا نہیں ہے۔ برکت کا تعلق انسان کے سکون اور خوشی سے ہے، اطمینان سے ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے کوئی 50 سال جیے لیکن وہ سکون و اطمینان کی زندگی جی کے گیا ہو، لیکن کوئی 100 سال جیے لیکن اس کی زندگی میں برکت نہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اللہ جب کسی کی زندگی سے برکت چھینتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چاہے جتنا جی لے لیکن وہ سکون اس کو نصیب نہیں ہوتا ہے، اس کو خوشی نہیں ملتی ہے، وہ اطمینان نہیں پیدا کر پاتا زندگی میں، چاہے سب کچھ اس کے پاس ہو۔ یہ پہلی مصیبت اور جو پہلی بلا ہے۔ اس کے بعد دوسری کیا ہے؟ اللہ اس کے رزق سے برکت اٹھاتا ہے۔ رزق جو وہ کما رہا ہے، جو اس کا کاروبار، جو اس کا بزنس، جو اس کی جاب، جو بھی ہے اس کا کاروبار، اس سے اللہ برکت اٹھا لیتا ہے۔ کتنا بھی کما رہا ہو، لاکھوں کروڑوں، مطلب اتنا کام پھیلا ہوا ہے، اتنا پیسہ ہے کہ وہ گن نہیں سکتا، وہ سوچ نہیں پا رہا اس کو کہاں لگایا جائے، لیکن پھر بھی اللہ کیا ہے اس میں برکت اٹھاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ تمام مال و دولت کے بعد بھی سکون سے نہیں رہ پاتا۔ آدمی پیسہ کیوں کماتا ہے؟ آدمی پیسہ کیوں کماتا ہے؟ تاکہ سکون کی زندگی گزار سکے۔ جس پیسے کو کمانے کے لیے وہ اتنی جدوجہد کر رہا ہے سکون پانے کے لیے، ایک نماز چھوڑنے کے نتیجے سے اللہ اس کے اس سکون کی زندگی کو بے سکون کر دیتا ہے، صرف نماز کی وجہ سے۔ یعنی جس سکون کے لیے وہ پیسہ کما رہا ہے اسی پیسے سے اس کے سکون کو اللہ جو ہے وہ نکال لیتا ہے۔ یہ ہے تارک الصلاۃ کا دنیا میں عذاب۔ تیسرا کیا ہے؟ جب انسان اللہ والا متقی پرہیزگار ہوتا ہے تو اس کے چہرے سے ایک نور، مطلب اس کے چہرے پہ ایک شادابی، ایک نورانیت ہوتی ہے۔ اللہ بے نمازی کے چہرے سے نورانیت چھین لیتا ہے، یعنی اس کے چہرے پر صالحین افراد کی جو علامتیں ہوتی ہیں جو بیان کی گئی ہیں وہ نہیں ہوتا ہے، علامت نہیں ہوتی، وہ چھین لیتا ہے اللہ۔ سب کچھ کر لیتا ہے لیکن چہرے پہ اس کے پھٹکار رہتی ہے، چاہے کتنا مینٹین کر لے لیکن اس کا چہرہ صالحین کا چہرہ نہیں ہوتا ہے۔ اور چوتھی مصیبت کیا ہے؟ جتنا بھی عمل کرے، زندگی بھر، سال بھر سارے اعمال کر رہا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، 3 4 قرآن ماہ رمضان میں پڑھ رہا ہے، شبائے قدر میں ہر عمل کر رہا ہے، تمام اعمال کر رہا ہے، سارے اعمال کر رہا ہے وہ، لیکن پھر بھی اس کے عمل کا کوئی اجر پروردگار نہیں دیتا ہے۔ کیوں نہیں دیتا ہے؟ اس لیے کہ نماز کے بارے میں ملتا ہے ان قبلت قبل ما سواہا وان ردت رد ما سواہا۔ تمام اعمال، جتنے بھی اعمال ہیں ان سب کی قبولیت کا دار و مدار اسی نماز کے اوپر ہے۔ محسوس کیا آپ نے؟ یعنی ایک نماز اگر ہماری روز قیامت جب پروردگار سوال کرے گا تو سب سے پہلے پوچھے گا نماز کے بارے میں، قبر میں سب سے پہلے پوچھے گا نماز کے بارے میں۔ اگر نماز کے کوشچن میں کامیاب ہو گئے، دوسری جگہ تمہارے اعمال میں کمی تھی تو شاید پروردگار نماز کی برکت سے معاف کر دے گا، لیکن اگر نماز کے مرحلے میں ڈک کر گئے، وہاں پر پھنس گئے تو پھر بخشش کا سامان نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا کوئی عمل قبول نہیں کرتا، مطلب یہ ہے کہ اگر نماز قبول نہیں تو پھر کوئی عمل قبول نہیں۔ اور آخری جو مصیبت ہے وہ یہ ہے کہ ہماری دعائیں تو قبول نہیں ہو رہی ہیں، ہم دعا کرتے کرتے تھک گئے ہیں، پروردگار ہماری دعا نہیں سن رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز ہماری چھوٹ رہی ہے۔ لیکن ہم نے کسی نیک انسان سے کہا کہ آپ ہمارے حق میں دعا کریے کہ مجھے فلاں پرابلم ہے، میں بہت پریشان ہوں۔ ان کے زبان سے نکلی ہوئی دعا بھی جو میرے لیے کر رہے ہیں وہ قبول نہیں ہو سکتی قبول۔ اسی لیے کہتے ہیں شفاعت ہر جگہ کام نہیں آنے والی۔ جو معصوم نے کہا نا، شفاعت کا ہے کانسیپٹ لیکن ہر جگہ شفاعت نہیں ہوگی۔ اب ذرا تصور کریے آپ کہ یہ مصیبتیں، یہ بلائیں اللہ جو ہے وہ نازل کر رہا ہے، اس میں گرفتار کر رہا ہے۔ اور تارک الصلاۃ، اچھا ایک اور چیز ہے، تارک الصلاۃ کے بارے میں ایک حدیث گناہان کبیرہ میں ملی جو کتاب ہے، اور دوسری کتابوں بھی ہے۔ اتنی خطرناک حدیث ہے کہ اس کو بیان کرتے پڑھتے وقت جو ہے وہ لرز جاتا ہے آدمی، یعنی انسان کا وجود رواں کھڑا ہو جاتا ہے کہ حدیث کہتی ہے کہ نماز کو ترک کرنے والا، یعنی ہلکا سمجھ کر چھوڑنے والا کافر ہے۔ یعنی اللہ کے وہ اسلام میں نہیں ہے، پھر وہ اس کا اسلام، اس کا ایمان ختم ہو چکا ہے۔ یہ حدیث ہے مولا کی، گناہان کبیرہ میں موجود ہے۔
تارک الصلاۃ کہا گیا ہے۔ کسی نے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا، سوال کیا مولا یہ بتائیے جو تارک الصلاۃ ہے، نماز کو چھوڑنے والا، اس کو تو کافر کہا جا رہا ہے، اور ایک انسان زنا کرتا ہے، زانی ہے، بدفعلی کر رہا ہے، اس کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے، آخر کیا وجہ ہے؟ اب ذرا اہمیت نماز کو سمجھیے، اس کو ہم کافر کیوں نہیں کہہ رہے ہیں؟ تو مولا کہتے ہیں کہ جو نماز کو چھوڑنے والا ہے نا، وہ اس کو ہلکا سمجھ رہا ہے۔ جو زانی ہے، جو زنا کر رہا ہے، وہ شہوت کی بنا پہ کر رہا ہے، شیطان نے اس کو بہکا دیا، وہ لذت کے لیے کر رہا ہے، لیکن جو نماز کو چھوڑ رہا ہے، نماز کو چھوڑنے میں کوئی لذت نہیں مل رہی ہے، اس کا مطلب یہ اس کو ہلکا سمجھ کے نماز چھوڑ رہا ہے، لہٰذا نماز کو چھوڑنے والا کافر ہے۔ آئیے عزیزان گرامی، پروردگار عالم کی بارگاہ میں چلتے ہیں، اس معبود سے، اس پروردگار سے جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے۔ معبود، تجھے آج کے دن کا واسطہ ہماری تمام نمازوں کو قبول فرما، ہم میں جو بے نمازی ہیں ان سب کو 5 وقت کا نمازی بنا دے۔